بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الروم ترتیب کے اعتبار سے 30ویں سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 60 آیات ہیں۔ اس سورہ کا آغاز ایک حیرت انگیز پیش گوئی سے ہوتا ہے۔ قیصر روم مارس کے خلاف 890 میں بغاوت ہوئی اور ایک شخص فوکاس نے قیصر اور اس کے 5 بیٹوں کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز قیصر کو اپنا محسن اور باپ کی جگہ سمجھتا تھا۔ اس نے قیصر کا انتقام لینے کے لیے حملہ کر دیا۔ روم کے آیان سلطنت نے دیکھا کہ فوکاس ملک نہیں بچا سکتا تو انہوں نے افریقہ کے گورنر سے مدد طلب کی۔ اس نے اپنے بیٹے ہرقل کو بھیجا جس نے فوکاس کو قتل کر دیا اور پھر ہرقل کو قیصر بنا دیا گیا۔ اگرچہ خسرو پرویز نے جس مقصد کے لیے جنگ شروع کی تھی وہ پورا ہو گیا، اس نے انتقام لے لیا، لیکن خسرو پرویز نے جنگ جاری رکھی اور اسے مذہبی جنگ بنا دیا۔ اس جنگ میں قیصر کو شکست ہوئی۔ مکہ کے مشرکین آتش پرستوں کی فتح کو اس حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ جس طرح آتش پرستوں نے مسیحی مذہب کو شکست دے دی، اسی طرح ہم بھی مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ان حالات میں یہ سورہ نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ 9 سال کے اندر آتش پرست شکست کھا جائیں گے اور وہی وقت ہوگا جب مسلمانوں کو بھی فتح ہوگی۔ یہ ناقابل یقین پیش گوئی تھی۔ اس پر ابی بن خلف نے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر آتش پرست شکست کھا گئے تو ابی 100 اونٹ دے گا، ورنہ صدیق اکبر 100 اونٹ دیں گے۔ حیرت انگیز طور پر ٹھیک 9 سال کے اندر ایک طرف کسریٰ کو شکست ہو گئی اور دوسری طرف معرکہ بدر میں مسلمان کامیاب ہو گئے۔ ابی بن خلف کی اولاد سے شرط کے 100 اونٹ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق نے صدقہ کر دیے۔ یہ پیشگوئی اس قدر حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھی کہ اس وقت بھی بہت سے لوگ اس کے پورا ہونے پر اسلام لے آئے اور آج بھی تاریخ کے اسکالرز اس پر صرف حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اگلی 10 آیات میں مومن و کافر کے انجام کا موازنہ کرتے ہوئے 5 نمازوں کے اوقات کی طرف 2 آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہ انسان عمر کے جس حصے میں ہو، خواہ کوئی زندگی کی صبح کر رہا ہو یا عین عنفوان شباب میں ہو یا ڈھلتی عمر میں ہو یا آخر عمر میں، کسی بھی وقت اللہ کی یاد سے اسے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اگلی آیات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ اس نے مٹی سے پیدا کر کے ساری دھرتی پر انسان پھیلا دیے، ایک دوسرے کے پاس سکون حاصل کرنے اور محبت کرنے کے لیے جوڑے بنائے۔ انسانوں کی زبانوں اور رنگ و نسل کے اختلافات، آسمانوں پر چمکنے والی بجلی اور بادلوں سے برسنے والی بارش، آسمان اور زمین سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جس نے تخلیق کا آغاز کیا ہے وہ اسے فنا کر کے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کا ذکر کے بعد بتایا کہ یہ تمام نشانیاں انسانی فطرت کی توحید الہی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ توحید ہی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا، پھر اسے والدین یا ماحول کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ انسانی فطرت بدل نہیں سکتی، البتہ کچھ لوگ اسے مشرکانہ عقائد یا فلسفیانہ افکار سے آلودہ کر لیتے ہیں، بلکہ جو لوگ انکار خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بھی اپنے اس عقیدے کو خدائی درجہ دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں بتایا کہ جس طرح اللہ نے انسانی فطرت کو خالص بنایا، اسی طرح اس نے کائنات کو آلودگیوں، فسادات، جنگوں اور تباہ کاریوں سے پاک پیدا کیا۔ یہ انسان ہے جس نے اپنے اعمال کے ذریعے یہاں کی فضا آلودہ کر دی، ہر طرف قتل و غارت اور جنگ و جدال کا ماحول پیدا کر دیا، خشکی اور سمندر سب جگہوں کو آلودہ کر دیا، بلکہ ہمارے عہد میں فضا میں پھیلی ہوئی آلودگی سب سے بڑھ گئی، اور یہ سب انسان کی کارستانی ہے۔ جس طرح اللہ آسمان سے بارشیں برسا کر، ہوائیں بھیج کر کے یہ قسم کی آلودگیاں دور کرتا رہتا ہے، اسی طرح اس وقت اگر مسلمان کمزور ہیں تو اللہ ان کی کمزوری دور کر کے انہیں کامیابیوں سے نوازے گا، لیکن اس کے باوجود ایک طبقہ ایسا موجود رہے گا جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے
اور ان کا فیصلہ روز قیامت ہی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔